ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کے بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا تھا، یہاں تک کہ دن بدن اس پہ قرضہ چڑھتا رہا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کے کام ڈھونڈوں، محنت کروں تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ وہ شخص دوسرے شہر گیا، کام ڈھونڈا لیکن کام نہ ملا اور وہی لکڑیاں کاٹ کے گزارا کرتا رہا کہ کچھ پیسے اکٹھے کر لوں پھر گھر جاؤں گا۔ لیکن اس کی بیوی دن رات روتی رہتی تھی۔ جب گھر میں کچھ نہ بچا تو گزر سفر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا، میں غریب لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، تمہارے گھر کا کام کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا، اسے گھر میں رکھ لو اور نوکروں کے ساتھ کوئی کام سمجھا دو۔ وہ مجبور عورت کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہی۔ دن مہینوں میں گزرے اور مہینے سال کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اس کا شوہر نہ آیا۔ ایک رات جب وہ روتی روتی سو گئی اور خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام آئے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے، امام فرما رہے ہیں، اے لوگوں بتاؤ آج تاریخ کون سی ہے؟ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے کسی نے کہا، آج 22 رجب ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں یاد رکھنا، جب کوئی ہمارے چاہنے والا اس رات خلوص دل سے ہماری نظر دلائے گا اور اللہ سے ہمارے صدقے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ رد نہیں کرتا۔ یہ سننا تھا، عورت کی آنکھ کھل گئی۔ وہ صبح اٹھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی جستجو میں لگ گئی، نیاز بنائی، دعا مانگی، یہ عمل چل ہی رہا تھا۔ وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی، دوسری طرف اس کا شوہر لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے جب وہ درخت زمین پر گرا، وہ دیکھتا کیا ہے، اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ خزانہ لے کے اپنے گھر واپس آ گیا، اپنی بیوی کو لے کے ایک شاندار محل بنوایا اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ بیوی نے شوہر سے کہا، یہ جو کرم ہوا ہے یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا، اس رات نیاز بنا کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہر سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز بنایا کرتے تھے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پہ گئی، دور سے دیکھا ایک بڑا عالی شان گھر نظر آیا۔ اپنی کنیزوں سے پوچھا، یہ گھر اتنا عالی شان بنا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا، اے شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا محل ہے جو کچھ برس پہلے آپ کی خادمہ تھی۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اسے بلا کے میرے پاس لاؤ۔ وہ کنیزیں جاتی ہیں، اس عورت کو بلا کے لاتی ہیں۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ، خواب کا، نیاز کا، خلوص نیت سے شہزادی کو بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا تھا، اس تاریخ میری نظر کرو۔ میں نے خلوص دل سے نظر کی، اللہ نے ہمیں نواز دیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا۔ یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور یہ کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک نائب وزیر نے، جو وزیر کے لیے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کے پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح سے دے نہ پایا۔ نائب وزیر نے کہا، میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو محل سے نکال دیا اور کہا، اب تم محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈو۔ وہ وزیر اپنی بیوی کو لے کے شہر سے باہر جا ہی رہا تھا کہ رستے میں دونوں کو بھوک لگی۔ انہوں نے تربوز خریدا اور اسے کسی کپڑے میں باندھ دیا اور کہا، کسی ساحل کنارے بیٹھ کے کھائیں گے۔ اور وہاں بادشاہ کا بیٹا جو شکار پہ گیا تھا، وہ صبح سے لے کے شام تک گھر نہ پہنچا۔ نائب وزیر نے کہا، مجھے لگتا ہے اس وزیر کو آپ نے نکالا ہے، کہیں اس نے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور کہا، جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر لاؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی جب وزیر کے پاس آئے اور پوچھا، شہزادہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے کیا پتا۔ سپاہیوں نے وزیر اور اس کی بیوی کو
को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने कहा, इस कपड़े में क्या है? उसने कहा, तरबूज है। बादशाह ने कहा, इसे खोलो। जब वो कपड़ा खुला, उसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा, इस वजीर और इसकी बीवी को कैद कर दो। सुबह होते ही इन दोनों के सर को तन से जुदा कर देंगे। वजीर रोता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बादशाह ने कुछ ना सुना। दोनों कैद खाने में रो रहे थे। वजीर कहता रहा, अचानक इतना सब कुछ बुरा क्यों हो गया मेरे साथ? यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी मुझे सजा मिली है। इतने में वजीर की बीवी रोने लगी और रो रो कर कहने लगी, बुरा तुमसे नहीं मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे घर एक नौकरानी हुआ करती थी, वो कल मेरे पास आई थी। आज वो शहजादी की तरह रहती है। मैंने पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? उसने कहा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए। उन्होंने कहा, मेरी नजर दो और फिर हमारे सदके दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने उसे झूठा समझा। मुझे लगता है तब से हमारे हालात बदल चुके हैं। वजीर ने कहा, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि तुमने इमाम अलैहिस्सलाम के मुआजिजे पे शक किया। तौबा करो। और दोनों तौबा करने लगे और ये दुआ की कि ऐ परवरदिगार, हमको कैसे रहाई मिली तो हम हर 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज बनाया करेंगे। ये दुआ मांग के रो रो के सो गए। सुबह का सूरज तुलू हुआ। शहजादा घूमता फिरता अपने महला पहुंचा। बादशाह शहजादे को देख के हैरान हो गया और कहने लगा, तुम कहाँ थे? शहजादे ने कहा, मैं शिकार पे था। बादशाह हैरत से पूछने लगा, फिर वो सर किसका था? जाओ वजीर और उसकी बीवी को बुलाओ। वजीर और उसकी बीवी आई। उन्होंने पूरा वाकया बादशाह को सुनाया। बादशाह ने जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम सुना और उन्होंने भी कहा, आज से हर 22 रजब को जहाँ जहाँ मेरी सल्तनत है वहाँ वहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का न्याज किया जाएगा। और वजीर को अपने ओहदे पर कायम कर दिया और नायब वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया। सलाम हो हुज्जत खुदा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पर।